صرف اس بنیاد پر کہ ہم امت محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمان اگر یہ سمجھے کہ ہمارے لیے تو جنت گویا کہ ہمارا پیدائشی حق ہے تو بہت بڑی غلطی ہے. جنت تو انہی لوگوں کو ملے گی جن کے اعمال، جن کی سیرت، جن کا کردار اس ایمان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں جس اسلام یا ایمان کو قولاً انہوں نے قبول کیا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. حضور نے جو فرمایا جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن وہاں مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان کو ادا کرنے والے ہوں، ان کی زندگی یکسر خالی ہو اللہ کی فرما برداری سے، اطاعت رسول سے، اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ان کی نجات ہے، جنت ان کا پیدائشی حق بن گیا، یا یہ کہ ان کی تو شفاعت ہو جائے گی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. یہ تمام چیزیں وہ شیطان کے بڑے بڑے دھوکے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس شیطان لعین نے، وہ بڑا جو سرکش ہے، جو باغی تھا اللہ کا، اس نے تمہیں رب رحیم کے بارے میں بڑے، جسے آپ کہیے غلط توقعات تمہارے اندر پیدا کر دی. وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ودود ہے، وہ تو اصل میں ماؤں سے بھی کہیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ وہ انسانوں کو جہنم میں ڈالے؟ ما غرک بربک الکریم. تو یہ تمام شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر شفاعت باطلہ کا تصور تو ہمارے ہاں بدرجہ اتم موجود.